نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درس نمبر 169 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 272۔ اللہ رب العزت نے صدقات اور خیرات سے متعلق 7 اصول بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ پہلا اصول کہ کسی کو خیرات دے کر اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ دوسرا اصول کسی کو خیرات صدقہ دے کر اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تیسرا اصول اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے، خالص نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور چوتھا اصول وہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو مال دیا جائے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب مال اللہ کے راستے میں دیا جانا چاہیے۔ اور آج کی جو آیات ہیں ان میں 2 اصول مزید بیان فرمائے ہیں۔ 5واں اصول وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات دیا جائے وہ باطنی طور پر یعنی چھپا کر، پوشیدہ طور پر بھی، خفیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے اور ظاہری طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ طور پر دینا، چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور 6واں اصول کہ صدقہ و خیرات یعنی واجب صدقات کو چھوڑ کر زکوٰۃ، عام صدقہ و خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں تک 6 اصول، اور 7واں اصول وہ آگے آئے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ظاہر کر کے اور چھپا کر دونوں طرح سے صدقہ دینا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تفسیر بیضاوی میں ہے کہ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ اور عشر اعلانیہ طور پر دینا افضل اور بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کی فکر کریں، جبکہ نفلی صدقات کو پوشیدہ طریقہ سے دینا افضل ہے تاکہ ریاکاری سے بھی حفاظت ہو جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نفلی صدقات کو چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے 70 درجہ زیادہ اجر رکھتا ہے، اور فرض صدقات یعنی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کو ظاہر کر کے دینا چھپا کر دینے سے 25 درجہ زیادہ اجر رکھتا ہے۔ صدقات کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہ معاف فرماتے ہیں، اور متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ خفیہ طریقہ پر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بخاری شریف جلد اول میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مخفی طریقہ پر صدقہ کرے اور ایسے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی،
اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے کہ اس میں اقتداء کا پہلو نکلتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا بھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص لوگوں کی طعن سے بھی بچ جائے گا، جب وہ لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کرے گا تو کنجوس کہلوانے سے بچ جائے گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس سے نہ تو ریاکاری لازم آئے گی اور نہ لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ پھر صدقہ و خیرات کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے گناہ بعض گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سارے گناہ صدقہ سے معاف نہیں ہوتے۔ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے والے کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو نظر شفقت سے نہیں دیکھے گا اور عذاب علیم میں ڈالے گا، مگر صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی اس قدر فضیلت ہے اور اس کی اس قدر برکات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا نیت کا فرما ہے۔ پھر جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ رب العزت بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم صدقہ روزانہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو، تو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو اور دکاندار حضرات کو بتایا کرتا ہوں کہ صدقہ دافع بلیات ہے، وبائیں ٹل جاتی ہیں صدقے کی برکت سے۔ اور پہلے تو دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی اچانک مصیبت پیش آتی تھی، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کوئی پہاڑی سے گر جاتا تھا، کوئی تکلیف اچانک پہنچی ہے، تو ان کا جو سب سے پہلا کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے، سر بسجود ہوتے، اللہ سے مانگتے، دعائیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے دعا ہوتی تھی، اس کے بعد وہ فوراً صدقہ کر لیا کرتے تھے، چاہے جتنا بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقے کے لیے آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو آپ دے سکتے ہیں صدقہ میں۔ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ سا رکھیں، اس کو تالا لگا کر رکھیں، اور اگر روزانہ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اس میں جیسے بچوں کو خرچ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں تو اس ڈبے کے اندر بھی چاہے وہ 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 2 روپے ہیں، اس میں ڈال دیا کریں۔ یا اس طرح آتا ہے روایات میں کہ جو آدمی کوئی برا خواب دیکھے تو اس کے بعد اس کی برے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا کرے، تو وہ صدقے کی رقم بھی اس میں ڈال دے۔ مہینہ پورا ہونے پر اس رقم کو نکال لے، جتنی جمع ہوئی ہے تو اس کو نکال کر اگر کوئی مستحق قریب ہے تو اس کو ادا کر دی جائے، نہیں تو کوئی دینی ادارہ اگر قریب ہے تو اس میں دے دی جائے، خصوصاً وہ دینی ادارہ، وہ دینی مدرسہ جہاں پر مسافر طلبہ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ رقم ادا کر دی جائے، تو یہ آپ کا روزانہ کا صدقہ ادا ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو مصائب پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات عطا فرماتے رہیں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا تھا۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا تھا تصدقوا علی اہل دینکم، یعنی صرف اہل دین یعنی مسلمانوں پر صدقہ کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لا تصدقوا الا علی اہل الاسلام، یعنی اہل اسلام کے سوا دوسروں یعنی غیر مسلموں پر صدقہ نہ کیا کرو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غیر مسلموں کو صدقہ دینے سے پرہیز کرتے تھے، ان کو نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر جب سن 6 ہجری میں کفار مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے۔ اسی دوران میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو کہ ابھی تک مشرکہ تھیں مدینے آئیں۔
تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میری والدہ محترمہ آئی ہیں وہی مشرکہ اور وہ مشرکہ ہے تو کیا ایسی حالت میں میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ وہ محتاج بھی ہے، کیا میں اس کو کچھ صدقہ خیرات دے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو صدقہ خیرات دینے کی اجازت دے دی، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ صدقہ کا مال غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان تو شروع ہی سے اسلام لے آئی تھی، مگر آپ کی دوسری بیوی یعنی حضرت اسماء کی والدہ وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ زکوٰۃ عشر یہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فرض و واجب ہیں، اور اس کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دیگر احکامات کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا اور واضح فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ و عشر کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں صدقہ نفل صدقہ جو ہے وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ مستحق ہوں اور محتاج ہوں۔ اب غیر مسلم بھی دو طرح کے ہیں اور ان میں سے کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں، تو اس میں صورت ممتحنہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم تو ذمی ہے اور دوسرا وہ ہے جو حربی ہے، جن کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہوں۔ تو جو حربی ہیں جن کے ساتھ برسر پیکار ہیں تو وہ اگر محتاج بھی ہوں تو ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو آگے فرمایا لیس علیک ھداھم، ایسے لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے دے۔ یہ سراسر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی، ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، مگر اس معاملہ میں آپ بھی مجبور تھے کہ ہدایت تو صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قانون یہی اللہ نے بنایا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم دین بڑی فیاضی سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جب پوچھا جاتا تو قسم کھا کر کہتے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس قدر زیادہ خیرات دینے کے باوجود آپ قسم کھا کر کیوں کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا، جو بھلائی کرتا ہوں وہ اپنے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دیگر مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہوگا، اپنا کوئی مفاد وابستہ ہوگا، ریاکاری پائی جائے گی یا کسی کو ایذا دینا مقصود ہوگا تو ایسی صورت میں صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، محتاجوں کی حاجت براری کرنی چاہیے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ یہاں پر اسلام کی وسعت نظری اور انسانی ہمدردی خوب واضح ہو رہی ہے کہ اسلام نے محتاج کے ساتھ بھی مدد کرنے کی تلقین فرمائی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اور
اسلام اور مسلمانوں کو آج تنگ نظر کہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک نظر ان اسلامی تعلیمات پر بھی ڈال لیں اور دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر کتنی وسعت رکھی گئی ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان محتاج کو دینے سے پورا اجر ملے اور کافر کو دینے سے کم ملے، بلکہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ خالص نیت کے ساتھ جو بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ البتہ فضیلت اس بات میں ہے کہ محتاجوں میں سے بہتر محتاج کو دیا جائے۔ مثلاً ایک نمازی ہے اور دوسرا بے نماز ہے تو نمازی کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا موجب بنے گا، مگر جہاں مجبوری کا معاملہ ہو وہاں کمتر آدمی کو بھی دینا چاہیے۔ اگر کوئی بے نمازی بھوکا مر رہا ہے تو اسے پہلے دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کسی شخص پر ذرہ بھر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے کہ کسی ادنا سے ادنا نیکی کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔